بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ سن رہے ہیں دی انفارمیٹکس چینل اور آج کی اس ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، عمران خان جو پاکستان کے ہونے والے وزیر اعظم جنہوں نے 25 جولائی سن 2018 کو ملک میں بھاری اکثریت سے ووٹس حاصل کیے ہیں، اس وقت وہ پاکستان کے نئے وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ان کے پیچھے کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو لیگ پولنگ اور ان کو روک کر ان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن کے ان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں جن قوتوں نے عمران خان کو اس سے پہلے بھی روکا اور عمران خان کو مختلف حوالوں سے پریشان کرتے رہے، اور اب دوبارہ عمران خان کے اوپر مختلف مقدمات میں ان کو پھنسا کر انہیں دوبارہ زچ کرنے کا بیڑا ان لوگوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آخر ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں وزیر اعظم بننے سے پہلے ہی؟ یہ آج کی اس ویڈیو میں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اس کے علاوہ وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجیے۔ اب آپ وزیر اعظم عمران خان نے جو وزیر اعظم ہم اس لیے انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے بن جائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے 25 جولائی کو جب الیکشن کا دن تھا، سب لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے تھے، تو انہوں نے شوخی میں آتے ہوئے، تھوڑی سی جو شیخی انسان کے جسم میں بھری ہوتی ہے اس میں آتے ہوئے، انہوں نے اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کی موجودگی میں حلف اٹھانے سے پہلے، حلف اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو ان الیکشن سیل سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو آپ کے اوپر یہ پابندی عائد ہوتی ہے کہ کوئی بھی امیدوار شام کاؤنٹنگ تک جو ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ ایون کاؤنٹنگ کے وقت بھی صرف ان کے نائب وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ الیکشن میں یعنی ووٹ ڈالنے سے پہلے جب ووٹ کاسٹ کر رہے تھے تو ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے نکلنے سے پہلے میڈیا کے سامنے اپنا ووٹ سب کو دکھایا کہ وہ بلے کے نشان پر مہر لگا رہے ہیں۔ اسٹریٹجی یہ تھی کہ وہ قوم کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں بھی بلے پر مہر لگا رہا ہوں اور آپ نے بھی بلے پر مہر لگا کے پاکستان تحریک انصاف کو جتوانا ہے۔ مگر عوام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو ان چیزوں کو قابو کر لیتی ہے، سن لیتی ہے، انہیں ہضم کر لیتی ہے، مگر جو سیکیورٹی ادارے ہیں، خاص طور پہ پاکستان الیکشن کمیشن کے جو از خود نوٹس لینے والا ادارہ ہے، یہ وہ ادارہ ہے جس نے جب یہ سنا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر رہے ہیں تو انہوں نے ہر سائٹ سے اس چیز کی کوشش کی کہ کور کیا جائے اس ٹاپک کو، اس پوائنٹ کو، اور خان صاحب کو اگر پکڑا جا سکے تو خان صاحب کے اوپر از خود نوٹس لیا جائے اور خان صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ اب اس دورانیے میں انہوں نے یوں کیا کہ عمران خان کی وہ ویڈیو جو کہ فیس بک پر بھی بہت وائرل ہوئی اور اس کے علاوہ مختلف چینلز نے مختلف اوقات میں چلائی، اس ویڈیو کو اپنی نظروں میں رکھتے ہوئے عمران خان کو ایک نوٹس جاری کیا کہ وہ جلد از جلد عدالت میں آئیں، اور شو کاز نوٹس جاری کرنے سے مراد یہ تھی کہ وہ کاز بتائیں کہ انہوں نے کیوں میڈیا کے سامنے اپنا جو بیلٹ پیپر ہے اس کی عزت کو مجروح کیا، اور کیوں انہوں نے عوام کے سامنے جو ہے وہ بلے پر مہر لگائی، اور کس بحاف پہ عمران خان نے یہ حرکت کی جس حرکت کی وجہ سے عمران خان کو عدالت بلایا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے اس بات کو بالکل ایک ایسی عجیب سی بات سمجھا جس کا وہ جواب دینے سے انکاری رہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک شخص جو کہ ملک کو ایک بحران سے نکالنے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ ملک کا لیڈر ہے اور ایک بڑی تعداد ہے عوام کی جو اس کو بھاری مینڈیٹ سے الیکشن جتوا رہی ہے، وہ لیڈر جب قانون کی یوں پامالی کرے گا، قانون کی بات جو ہے وہ نہیں مانے گا اور ووٹ کی عزت نہیں کرے گا، تو پھر قوم سے کیسے توقع رکھی جا سکتی ہے کہ قوم تمام قوانین کی پابندی کرے گی، جبکہ لیڈر از خود کسی بھی قانون کی پابندی نہ کرتے ہوئے، چاہے ناظرین جیسا بھی ہے لیکن ہے تو قانون، تو قانون یہ تھا کہ آپ بیلٹ پیپر کو عوام کے سامنے نہیں پیش کر سکتے اور مہر عوام کے سامنے نہیں لگا سکتے۔ اس کو الیکشن بیلٹ پیپر کی سیکریسی کا نام دیا جاتا ہے، جس کو عمران خان نے مجروح کیا۔ اب اس کے بعد جب انہیں نوٹس جاری کیا گیا ہے تو ان کی پیشیاں اس وقت چل رہی ہیں۔ موسٹ پروبیبلی 13 تاریخ کو انہوں نے حلف اٹھانا ہے، مگر 13 تاریخ سے پہلے مختلف سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان شاید نااہل ہو جائیں۔ تو اگر ایسا ہوا تو عمران خان تاریخ کے وہ واحد لیڈر ہوں گے جو کہ وزیر اعظم کی کرسی جو ہے وہ حاصل کرنے سے پہلے، وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالنے سے پہلے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، نااہل ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے
2 لیڈران مختلف اوقات میں نااہل ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک وزیر اعظم شوکت عزیز جو ہیں، ان کے بعد آنے والے جو پریڈیسیسر ہیں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ اور ان کے بعد جو ہے وہ اس وقت کے جو اڈیالہ جیل میں مقیم پاکستان کے سابق لیڈر، پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق سربراہ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف ہیں، جو کہ ڈسکوالیفائی ہوئے اور اس کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ سے اتار کر باہر پھینکا گیا۔ تو اب کیا یہ پاسبل ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو اور انہیں بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے؟ یقیناً کوئی پاکستانی شہری ایسا نہیں چاہتا ہوگا، لیکن خان صاحب کی اپنی ایسی حرکتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ عدالت انہیں ماورائے عدالت انہیں یہ سزا سنا دے کہ انہیں باہر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، انہیں ووٹ کی سیکریسی کو پامال کرنے کی صورت میں سزا دے دی جائے گی، اور اگر انہیں سزا ہو گئی تو وہ وزیر اعظم کا قلمدان سنبھالنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ اور مسائل بھی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی تعداد کی ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ کا معاملہ عدالتوں میں چل رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے سامنے یہ درخواست پیش کی گئی ہے کہ حلقہ این 131 جو کہ لاہور میں خواجہ سعد رفیق کا حلقہ بنتا ہے، اس حلقے میں ری کاؤنٹنگ کا معاملہ جو ہے وہ اچھالا گیا ہے کہ عمران خان کے مد مقابل جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق تھے، جو پاکستان کے سابق وزیر ریلوے ہیں، کہ سعد رفیق صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے علاقے کے جو ووٹس ہیں وہ مجھے زیادہ پڑے تھے، جبکہ میرے مسترد شدہ ووٹس 1678 ووٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے ریکاؤنٹ کیے جائیں، اور جتنے ووٹ پڑے ہیں وہ بھی ریکاؤنٹ کیے جائیں، تاکہ مجھے علم ہو سکے کہ کیا واقعی مجھے شکست ہوئی ہے، یا پھر کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی خلائی مخلوق ہے، کوئی ایسا محکمہ زراعت ہے، کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ مجھے اس وقت گرانا چاہتی ہے اس مقام سے۔ تو ناظرین، جب یہ بات کی گئی تو عدالت نے آج یہ نوٹس جاری کیا ہے کہ کسی بھی حوالے سے کسی بھی علاقے میں ری کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی، جو ریزلٹس ایک دفعہ الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیے سو کر دیے۔ اب ان کا ووٹس کے اوپر جو ہے نہ بات ہوگی، نہ ری کاؤنٹنگ پر بات ہوگی، اور نہ ہی عدالت کے کسی بھی حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ ہم نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ ہم نے تمام ثبوت اور تمام گواہوں کی موجودگی میں سنایا ہے، لہٰذا کسی بھی حوالے سے کسی بھی شخص کو اگر اعتراض ہے تو وہ اپنا منہ بند کر کے اگلے 5 سالوں کا انتظار کرے کہ جب وہ گزریں تو پھر دوبارہ الیکشنز آئیں تو وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اب اسی طریقے سے عمران خان صاحب کے ایک امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے بلوچستان میں کامیاب ہوئے تھے، جب ری کاؤنٹنگ کی گئی ان کے علاقے کی تو وہ دوبارہ ہار گئے کچھ ووٹوں سے، اور جب وہ ہارے ہیں تو ان ووٹوں کے ہارنے کی وجہ سے عمران خان کی ایک سیٹ اور لوز ہو گئی، لیکن ابھی بھی انہیں قومی اسمبلی کے اندر ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ملک میں اس وقت حکومت بنانے کے قابل ہیں، یعنی ان کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، کیونکہ نمبر گیم ہے یہ ساری، تو نمبرز گیم میں وہ کامیاب ہیں۔ مگر ابھی آپ اس بات کو حقیقی یا کسی بھی حوالے سے فائنل نہیں سمجھ سکتے تب تک جب تک کہ وزیر اعظم کا وہ حلف نہیں اٹھا لیتے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بھی پاسبل ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں جو کہ ان کے خلاف ہیں یہ انہیں نااہل قرار کروا دیں۔ اگر عمران خان صاحب نااہل ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا ملک کی معیشت کو بھی، اور ملک کے حوالے جو ملک کی معیشت کے حوالے سے پلانز ہیں ان کو بھی، اور اسد عمر وغیرہ جیسے لوگ جو کہ اس وقت کیبنٹ میں بیٹھنے کے قابل ہیں اور کیبنٹ میں بیٹھنے کو تیار ہیں، ان لوگوں کو لیڈرشپ کا ایک بڑا فقدان جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، عمران خان کی اور کئی جگہوں سے یہ شکایات میسر ہو رہی ہیں کہ ان کے علاقوں میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کی ووٹوں کی جب گنتی دوبارہ کی گئی ہے تو گنتی کے بعد یہ پروو ہوا ہے کہ اس علاقے میں ریگنگ ہوئی ہے۔ ریگنگ سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ خان صاحب خود تو دھاندلی کا رونا روتے رہے اور ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ دھرنا دے کے بھی بیٹھے رہے، مگر اب جب دوسری پارٹی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، یہ سارے دھڑ مل کے اس وقت کی اسٹرانگسٹ اپوزیشن بنانے کے چکر میں ہیں، تو اس وقت میں اگر عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں یا ان کو کسی بھی حوالے سے عدالت سزا سناتی ہے تو یہ بڑا دھچکا ہوگا ان کی پارٹی کے لیے، لہٰذا وہ یہ جو رسک ہے وہ نہیں لینا چاہتے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ مقدمہ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے ساتھ، ایک یہ ٹویٹ بھی آئی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اگر دھاندلی نہ ہوتی تو اس وقت ان کی جو سیٹیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہوتی جتنی ان کی۔ اب خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو اس معاملے سے نکلوا سکیں اور وہ بنی گالہ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اپنے آپ کو وزیر اعظم کے روپ میں دیکھیں۔ نئی شیروانیاں سلوا لی گئی ہیں اور اس ٹائم پورا ماحول جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے وزیر اعظم ہاؤس والا، وہاں پہ سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو 20-22 گاڑیوں کے لمبے قافلے کے ساتھ نکلتے ہیں۔ پروٹوکول کے خلاف ہیں عمران خان صاحب، لیکن یہ پروٹوکول انہیں ان کی جانب سے نہیں بلکہ حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے، ایجنسیوں کی جانب سے دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی جانب
پاکستان کو بھی خطرہ ہے اور اس چیز کے بھی چانسز ہیں کہ ان کی اسیسینیشن کی کوشش کی جا سکے، یعنی کہ ان کو کوئی قتل کرے کسی حوالے سے، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ باقی تمام پارٹیز کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر عمران خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کو کافی فائدہ ہوگا، کیونکہ دنیا عمران خان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ خیر ناظرین، جو بھی ہو وہی ہو جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ ہمارے چینل دی انفارمیٹکس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔